بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں انسان کو ایک دعا بتائی گئی کہ جب بھی انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے۔ اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم اس دعا کو پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہوں گے تو جب ہم گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو باہر سے ہمارے ساتھ شیاطین اور جنات وہ ہمارے گھر میں داخلے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اس دعا کو پڑھ لیا جاتا ہے تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ شیاطین اور جنات ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے اور ہمارا گھر ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو گویا کہ ہم جب بغیر دعا پڑھے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے ساتھ سرکش شیاطین اور جنات کو خود اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ تو جب یہ شیاطین اور جنات ہمارے گھر میں گھستے ہیں تو گھر میں گھسنے کی وجہ سے ہمارے گھر کی برکتیں اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری آپس کی چپلش، لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں، شاید اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس عظیم الشان سنت کو چھوڑا ہوا ہے، جس سنت کی وجہ سے ہمارے گھروں کی حفاظت یقینی تھی۔ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس دعا کو لکھ کر اپنے مین دروازے کے باہر لگا دیں اور جب گھر میں داخل ہونے لگیں تو اس دعا کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اس وجہ سے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور شیاطین ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تو اس وقت شیطان اپنے دوسرے شیاطین سے کہتا ہے کہ لا مبیت لکم، کہ یہاں تمہیں اب رات گزارنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور نہ کھانا کھلانے کا موقع ملے گا۔ لیکن اگر بغیر دعا پڑھے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور شیاطین ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی دوسری برادری کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ، یہاں تمہارے رات گزارنے کا بندوبست بھی ہو گیا ہے اور یہاں تمہیں کھانا بھی ملے گا۔ پھر ایک حدیث پاک میں ہے کہ بعض اوقات شیاطین بچوں کے ذریعے سے انسان کے کھانے میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی انسانی کھانوں کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور فرمایا یا غلام سم اللہ، کہ اے لڑکے پہلے اللہ کا نام لو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بچے کے ذریعے سے اپنا ہاتھ بھی اس کھانے میں داخل کرنا چاہتا تھا، چونکہ اس بچے نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور اگر یہ بچہ اس کھانے میں ہاتھ ڈال دیتا تو اس کھانے میں شیطان کو شامل ہونے کی اجازت مل جاتی۔ اس وجہ سے اپنے کھانوں کو شیاطین کے اثرات سے بچانے کے لیے کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم مصنون طریقے سے گھر میں داخل ہوں گے تو اس کی برکت سے ہم شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو ہر قسم کے شیاطین کے اور جنات کے اثرات سے محفوظ رکھے۔